اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فقط قال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایہا الناس ان انفسکم مرہونۃ باعمالکم ففکوها باستغفارکم وظہورکم ثقیلۃ من اوزارکم فخففوا عنها بطول سجودکم وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذِكْرَهُ أَقْسَمَ بِعِزَّتِهِ أَنْ لَا يُعَذَّبَ الْمُصَلِّينَ وَالسَّاجِدِينَ وَأَنْ لَا يَرَعَهُمْ بِالنَّارِ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ناظرین کرام سلام علیکم۔ ناظرین کرام، خطبہ شعبانیہ کی روشنی میں ہمارا سلسلہ جاری ہے۔ آج کی یہ 5ویں گفتگو کہ جس میں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، ایھا الناس، اے لوگو، تمہارا نفس تمہارے اعمال کے پاس گروی ہے، رہن کے طور پہ رکھا ہوا ہے۔ اسے استغفار کے ذریعے سے آزاد کراؤ، چھٹکارا دلاؤ، نجات دلاؤ۔ تمہارا نفس تمہارے اعمال کے پاس گروی رکھا ہوا، رہن رکھا ہوا، استغفار اور توبہ کے ذریعے سے اسے آزاد کراؤ۔ تمہارے پشت تمہارے گناہوں کی بوجھ کی سنگین سے کیا ہے، جھک چکے۔ تمہارے گناہوں کے بوجھ سے تمہاری پشت سنگین ہو چکی ہے۔ طولانی سجدوں کے ذریعے اس بوجھ کو ہلکا کرو۔ ہاں لوگوں، آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ پروردگار عالم نے اپنی عزت کی قسم کھائی ہے اور یہ کہا ہے کہ وہ نمازیوں اور سجدہ گزاروں پر عذاب نہیں کرے گا، اور اس دن اسے جہنم سے بچائے گا جب سب کو رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑا ہونا پڑے گا۔ بڑی توجہ کہ نفس کو اعمال سے کیسے چھڑایا جائے۔ ایک عجیب بات کی طرف پیغمبر اسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان انفسکم مرہونۃ باعمالکم، تمہارا نفس تمہارے اعمال کے پاس گروی ہے۔ اور اس تعبیر میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ پیغمبر اسلام نے یہ جو تعبیر کیا کہ تمہارا نفس تمہارے اعمال کے گروی ہے، اگر غور کیا جائے تو یہ در حقیقت قرآنی تعبیر ہے۔ جیسا کہ سورہ مدثر آیت نمبر 38 میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ کل نفس بما کسبت رہینۃ، ہر نفس اپنے اعمال کے ہاتھوں گروی ہے۔ یا دوسری جگہ سورہ طور آیت نمبر 21 میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ کل امرئ بما کسبت رہین، ہر شخص اپنے اعمال کے گروی ہے۔ سوال یہ ہے کہ نفس یا شخص کے گروی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ بڑی توجہ ناظرین کرام، آپ کو معلوم ہے گروی رکھنا یعنی رہن رکھنا۔ جیسا کہ کوئی چیز رہن کے طور پر ہمارے معاشرے اور سماج میں بھی رکھی جاتی ہے۔ فرض کیجئے مثال کے طور پر آپ کو کچھ پیسوں کی ضرورت ہے اور آپ نے کسی پولدار کے پاس
اپنی کوئی قیمتی چیز رکھ کے اس سے پیسہ لے لیا اور یہ طے ہو گیا کہ وقت معینہ تک 1 مہینے کی مدت 2 مہینے کی مدت تک میں آپ کا پیسہ لوٹا دوں گا، آپ میرا سامان واپس کر دیجئے گا۔ یہ گروی کا معنی یہ ہے رہن۔ اگر اس وقت معینہ میں مدت معینہ میں وہ پیسہ واپس نہیں کرتا تو جس کے پاس وہ قیمتی سامان رہن کے طور پر گروی کے طور پر رکھا ہوا ہے اسے یہ حق حاصل ہے کہ اس آپ کے قیمتی سامان کو استعمال کر سکتا ہے یا اسے فروخت کر کے بیچ کے اپنی قیمت لے سکتا ہے۔ یہ ہے رہن کا معنی۔ یا پھر آپ اس وقت معینہ میں آپ اس کا پیسہ لوٹا کر واپس کر کے اپنی قیمتی چیز واپس لے لیجئے۔ عزیزو اور ناظرین کرام، انسان کا نفس اس کے اعمال کے چنگل میں گروی، اس انسان کے گناہوں کے چنگل میں اس کا نفس گروی ہو چکا ہے، رہن رکھا جا چکا ہے۔ اس نفس کو آزاد کرانا اور چھٹکارا حاصل کرنے کا بس ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے طریقہ توبہ اور استغفار کا۔ ناظرین کرام، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کر کے اپنے نفس کو آزاد کرائیں۔ عزیزو، آیا ہم گناہوں کے بوجھ کو کیسے ہلکا کریں؟ یہاں پر جو پیغمبر اسلام نے ہم گناہگاروں کو خطاب کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ تمہاری پیٹھ گناہوں کے بوجھ سے جھک چکی ہے، جس کی وجہ سے کمال ہدایت کی طرف تمہارے قدم بڑھنے سے رک گئے ہیں یا تمہاری رفتار سست ہو گئی ہے۔ اسے ہلکا کرنے کی ضرورت ہے، بوجھ کو اتارنے کی ضرورت ہے۔ عزیزو، اس گناہوں کے بوجھ کو، اس گناہوں کی بار کو اتارنے کا بس ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے طولانی سجدے۔ توجہ فرمائے ناظرین کرام، یہی وہ طولانی سجدے ہیں جو ہمارے گناہوں کو ہلکا کر دیں گے، ہمارے بوجھ کو خفیف کر دیں گے۔ بس آخری بات، توجہ فرمائے ناظرین کرام، آپ طولانی سجدے کے حوالے سے تمام کے تمام ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ حیات طیبہ یا تاریخ زندگی اٹھا کر مطالعہ کریں تو آپ کو یہ بحرف جلی ملے گا کہ ہر ائمہ، ہر امام، ہر معصوم کا خاص وتیرہ خدا کے لیے سجدہ طولانی کرتے تھے۔ سجدہ طولانی کا مطلب خدا کی طرف لوٹ آنے کا ایک بہترین طریقہ۔ آپ سجدہ طولانی کے بارے میں جانتے ہیں کہ سجدہ طولانی کیا ہے؟ طویل سجدہ، سجدہ شکر، یہ ایک ایسا عمل ہے جسے شیطان سخت ناپسند کرتا ہے۔ یہی وہ طولانی سجدے کہ اس کے ذریعے سے گناہ ایسے کم ہوتے ہیں جیسے درختوں سے سوکھے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ سجدہ گزار خدا سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور سجدہ خدا کی بندگی کی آخری حد ہے۔ توجہ ناظرین کرام، بندگی کی آخری حد کا نام ہے سجدہ۔ حدیث میں کہ نماز بندگی کا معراج ہے اور سجدے
نماز کی معراج ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سجدہ خدا کے علاوہ کسی اور کے لیے کرنا جائز نہیں ہے، یہاں تک کہ اولیاء خدا، اولیاء الہی کو بھی سجدہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بڑی توجہ ناظرین کرام، گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کرنے کا آسان طریقہ طولانی سجدہ۔ اب انسان جتنے طولانی سجدے کرے گا اس کا وجود گناہوں کے بوجھ سے اتنا ہی ہلکا ہوتا جائے گا۔ آخر میں پروردگار عالم سے ہماری یہی دعا ہے کہ پروردگارہ ہمیں اس ماہ رمضان المبارک، ماہ رحمت و مغفرت میں زیادہ سے زیادہ طولانی سجدہ کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور ایسا طولانی سجدہ کہ دن روزوں میں گزرے، رات عبادتوں میں گزرے، اور اس طریقے سے جب ہم طولانی سجدہ کریں گے، سجدے کو طول دیں گے، تو ناظرین کرام یقیناً ہمارے گناہوں کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔